میں اسلام میں کہی گئی کافی باتیں فالو کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، روزے رکھتی ہوں، لیکن ٹربل کمز وین اٹ کمز ٹو لسننگ ٹو میوزک اور واچنگ موویز. از اٹ اے گناہ ٹو لسن ٹو میوزک؟ میں نے سوال کیے کہ میں قرآن پڑھتی ہوں، میں نماز پڑھتی ہوں، لیکن پرابلم ہے جب میوزک سنتی ہوں کیا جائز ہے کہ نہیں، کیا پکچر دیکھنا جائز ہے کہ نہیں. قرآن میں لکھا ہے کہ آپ موٹے موٹے حرام کام سے دور رہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. کیونکہ آپ ابھی نو مسلم ہیں. آستے آستے آپ اگر صلاح پڑھتی ہے الحمدللہ، سب سے اہم بات ہے کہ ماننا چاہیے خدا میں. اس کے بعد ہے صلاح جو آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اس کے بعد ہے زکوٰۃ کہ آپ کو چیریٹی دینا ہے، اس کے بعد روزہ ہے، باقی چیزیں کئی چیزیں اسلام میں. آپ انشاءاللہ جو اہم چیزوں کو پہلے فالو کیجئے، اس کے بعد آپ باقی چیز پہ بھی آ سکتے. لیکن کیونکہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ میوزک سننا الاؤڈ ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میوزیکل انسٹرومنٹ جو ہے ایکسیپٹ فار ڈف کے علاوہ باقی سب میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں، اور یہ آپ کو اللہ سے دور لے کے جاتے ہیں. تو اس پس منظر کے حدیث کے پس منظر میں میوزک سننا صحیح بات نہیں ہے. لیکن آپ کیونکہ ابھی نو مسلم ہیں، جو چیز اہم باتیں ہیں اس کے اوپر پہلے آپ عمل کیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میں اتنا تقویٰ ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی عمل کروں، تو بے شک اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میوزک پر سے ڈف کے علاوہ باقی میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں. اور وہ مووی جو حرام مووی ہے وہ دیکھنا ناجائز ہے. ٹی وی دیکھنا ناجائز نہیں ہے، لیکن ٹی وی پہ غلط چیز دیکھنا، عریانگی، آبسینٹی، یہ دیکھنا حرام ہے. لیکن اگر آپ اچھا ٹی وی پہ لیکچر دیکھتے، اچھا اسلامک لیکچر دیکھتے تو وہ غلط نہیں ہے. تو غلط چیز دیکھنا حرام ہے. اچھی چیز پکچر پہ دیکھنا جائز ہے. جو چیز شریعت کے خلاف نہیں ہے وہ چیز دیکھنا جائز ہے، جو شریعت کے خلاف ہے وہ حرام ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. میرا نام درگیش سولنکی ہے اور میں نان مسلمان سے ہوں. میرا سرنیم سولنکی اور رکھی سماج جو بھنگی سماج کہتے ہیں وہی سماج سے ہوں، اور میرے چھوٹے 2 بھائی مسلمان بن گئے ہیں اور میں سب سے بڑا ہوں گھر میں. تو میں اب مسلمان بننا چاہتا ہوں. ان لوگوں نے مجھے سمجھایا ہے کہ کس طرح سے مسلم ہے اور کیا ہے. مسلمان بولے تو دہشت وادی مسلمان نہیں ہے. میرا سوال یہی ہے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھنے سے میں مسلمان پکا کس طرح سے بن جاؤں. بھائی صاحب، آپ نے کہا کہ آپ کے 2 چھوٹے بھائی نے اسلام قبول کیا، الحمدللہ ہم کو کنگریچولیٹ کرتے. آپ کہتے کہ آپ مسلمان بننا چاہتے اور کس طریقے سے مسلمان بن سکتے. پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ پہ کسی نے زبردستی تو نہیں کی؟ نہیں سر، نہیں زبردستی کی، ماشاءاللہ. I like the Muslim. اور اگر آپ کہتے دہشت گرد مسلمان جیسی چیز ہے ہی نہیں ہے. ہاٹ کولڈ سمجھے، ہاٹ کولڈ ہے ہی نہیں. تو ہاٹ ہوتا ہے، کولڈ ہوتا ہے. تو دہشت گرد مسلمان چیز ہی نہیں ہے. اگر وہ دہشت گرد تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، اگر مسلمان ہے تو دہشت گرد نہیں ہو سکتا ہے. دونوں ساتھ میں ممکن ہی نہیں ہے. یس سر، یس، آئی لائک دس. تو آپ مجھے بولیں گے دہشت گرد مسلمان بناؤ تو میں بولوں گا میں تو نہیں بنا سکتا ہوں. میں پکا مسلمان بننا چاہتا ہوں. ہاں ماشاءاللہ، مسلمان بننا آپ کو میں کہہ سکتا ہوں. اور دہشت گردی کے بارے میں پرسوں میری تقریر ہے، کیا آتنکواد مسلمان کی وراثت ہے، وہ پرسوں تقریر کرتا ہوں. لیکن مسلمان بننا بہت آسان ہے. آپ کو کوئی باقی مذہب میں کوئی ڈبکی لینے کی ضرورت نہیں، نہ کوئی دھاگا باندھنے کی ضرورت ہے. صرف آپ اپنے زبان سے یہ قبول کریں گے کہ بھگوان ایک ہے، خدا ایک ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ مسلم بن سکتے. اور اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں تو میں عربی میں دہراؤں گا اور آپ بھی دہرائیے. آپ بھائی صاحب مانتے کہ بھگوان ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں. ماشاءاللہ. آپ مانتے ہیں کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ ہاں سر. بس یہ 2 چیز ضروری ہے. آپ نے ٹوپی پہنا، اچھی بات ہے، ٹوپی پہننا فرض ہے، میں بھی پہنا ہوں ماشاءاللہ، پہنے اچھی بات ہے. لیکن مسلمان کو ٹوپی پہننا فرض نہیں. لیکن اگر آپ دکھانا چاہتے ہیں مسلمان ہے جیسا میں دکھانا چاہتا ہوں تو اچھی بات ہے ماشاءاللہ. لیکن وہ تو تاج ہے نا اسلام کا. میں عربی میں کہوں گا اور آپ دہرائیے. یس سر. اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہد
अशहदु अन्ना अन्न मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दहु अब्दहु व रसूलहु। वसलहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ अस्सलाम वालेकुम। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि एक ही अल्लाह है एक ही अल्लाह है और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। उसके आखिरी पैगंबर। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो गए। माशाअल्लाह, मुबारक, वेलकम 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 वेलकम। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुसलमान में कोई भी ऊंची नीची जाति नहीं है। पैसे से आप ऊंचा नीचा नहीं हो सकते, धन से नहीं हो सकते, रंग से नहीं हो सकते। खाली ऊंचा नीचा वो इंसान है जो भगवान को ज्यादा मानता है, जो खुदा को ज्यादा मानता है। जितना आप खुदा के पैगाम पे अमल करेंगे उतने अच्छे मुसलमान आप हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तकबीर। तकबीर। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ तकबीर। और मैं आपको वेलकम करता हूँ इस्लाम पे जो अमन का धर्म है। यस सर। मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाहु अकबर। I am Wasim Bhandari. I am from Bijapur, Karnataka. I asked one of my friends to come to this program, but he said, I cannot come, but I have a question, and you asked this question to Dr. Zakir Naik. So the question goes like this. वो पूछते हैं कि कुरान में एक जगह बोलते हैं कि हर एक चीज का हिसाब लिया जाएगा, एंड जस्ट नाउ यू सेड, और ये क्वेश्चन वो भी बोलता है कि अगर अल्लाह चाहेगा तो हर गुनाह को माफ करके जन्नत में दाखिल करेगा. So isn't it a contradiction? This is why he is asking, because I say there is no contradiction in the glorious Quran, and this has been said by Dr. Zakir Naik, and I assure you that there is no contradiction. Thank you. भाई साहब ने अपने गैर मुस्लिम का सवाल पूछा है और कहते हैं कि कुरान मजीद में लिखा है कि हर अमाल का हिसाब लिया जाएगा, और मैंने अपने तकरीर में कहा हूँ कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो किसी को भी माफ़ कर सकता है. तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं? जो लोग को कुरान के बारे में इल्म नहीं है उनको गलतफहमी हो सकती है कि कॉन्ट्रडिक्शन है. जब अल्लाह ताला फरमाते, कई जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि जर्रा भर अगर आपने नेक काम किया है तो अल्लाह ताला उसका हिसाब लेगा, और जर्रा भर गलत काम किया उसका हिसाब लेगा. इसमें कोई शक नहीं. लेकिन साथ साथ ये भी लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो आपको माफ़ कर सकता है. लेकिन अल्लाह सिर्फ ऐसा नहीं चाहता है कि यह आदमी अच्छा दिखता है तो इसको माफ़ कर दूं, यह आदमी का शक्ल बुरी है तो उसको माफ़ नहीं करूंगा, यह आदमी गोरा है तो माफ़ करूंगा, यह आदमी काला है तो माफ़ नहीं करूंगा. तो फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला अनजस्ट होंगे. माफ़ करने के भी क्राइटेरिया है, और अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये भी फरमाता है अगर मेरा बंदा तौबा करता है तो मैं उसे माफ़ करूंगा. तौबा करने के शराइत है. तौबा करने के शराइत है कि अगर कोई आदमी गलत चीज़ करता है तो पहले उसे मानना चाहिए कि वो गलत है. नंबर 2, उस गलत काम को रोकना चाहिए. नंबर 3, उस गलत काम को फिर से नहीं दोहराना चाहिए. नंबर 4, अगर वो गलती को अंडू कर सके, उस गलती को वापस से अंडू कर सके. मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स चोरी करता है 1000 रुपया, वो वापस दे सकता है, उसे वापस देना चाहिए. तो अगर वो तौबा करता है और चारों शर्तों पे निकलता है तो अल्लाह ताला उसे माफ़ करेगा. उसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है. अल्लाह रहमत वाला है, अल्लाह रहीम है. इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला इंसानों को मौका देता है कि अगर आप गलती करेंगे आपको माफ़ी मांगने का मौका दिया जाएगा. और अल्लाह ताला अगर हर इंसान की छोटी गलती पकड़े और अगर एक भी गलती को माफ़ नहीं करे तो अल्लाह के रसूल के हिसाब से कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जाएगा. इसीलिए हर सूरे के पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है. सूरह तौबा सूरा नंबर 9 छोड़ के हर सूरे के पहले लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो रहीम और रहमत वाला है. क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला दयालु है. ही इज लविंग, ही इज मर्सीफुल, ही इज बेनिफिशिएंट. इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं. अल्लाह सुब्हाना व तआला में मौका दे रहा है तौबा करने का और सही रास्ते पे आने का. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. नाज़रीन, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे.
یہ ایک بہن نے سوال کیا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک سے، اور ان کا کہنا ہے کہ میں ابھی جو ہے ریورٹ ہوئی ہوں، یعنی میں ابھی حال ہی میں مسلمان ہوئی ہوں، میں سارے نیک اعمال کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، روزہ رکھتی ہوں، اور بھی جتنے اسلام کے رکن ہیں ان سب کو فالو کرتی ہوں، لیکن ایک چیز میں مجھے کافی زیادہ مسئلہ آ رہا ہے، اور وہ ہے یہ کہ میں میوزک سنتی ہوں اور میں موویز وغیرہ دیکھتی ہوں، ان کو چھوڑنا میرے لیے کافی زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ تو کیا اسلام میں میوزک سننا یا پھر موویز دیکھنا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ اس کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک کافی شارٹ کٹ سا جواب دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بڑے جتنے بھی رکن ہیں اسلام کے اس کو فالو کر رہے تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ آپ پھر میوزک جو ہے سننا وہ بھی چھوڑ دیں گی، اور باقی موویز وغیرہ ہیں وہ دیکھنا بھی آپ چھوڑ دیں گی۔ لیکن ضروری ہے کہ جو اسلام کے فرائض ہے اور جو سب سے افضل اور مین رکن ہے ان کو فالو کیا جائے، جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ۔ یہ ضروری ہے۔ باقی جو گناہ ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کرے۔ باقی رہ گیا یہ سوال کہ میوزک سننا اور موویز دیکھنا حرام ہے یا حلال۔ تو میوزک تو سوائے دف کے وہ سننا اور بجانا یہ سب کچھ جو ہے یہ حرام ہے۔ حالانکہ کئی ہمارے پاکستان کے علماء یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے حلال کیا جائے، جتنی بھی ہماری یہ میوزک انڈسٹریز ہے، اور کچھ علماء کو بھی میں نے سنا ہے جو کہ اس حق میں ہے کہ ہر طرح کا میوزک جو ہے وہ حلال ہے۔ ہر طرح کا میوزک جو ہے وہ تو کسی بھی طریقے سے حلال نہیں ہے، کیونکہ کافی کھلے احادیث ہے اس کے بارے میں، اور کافی ہمارے علماء نے جو حق پرست علماء ہیں انہوں نے کافی اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا ہے۔ لیکن جو موویز ہے تو آپ ان موویز یا ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں جن میں اگر عورتیں نہیں ہیں برہنہ لباس میں اور ان میں میوزک نہیں ہے، تو اگر یہ دو کیٹیگریز ان میں نہیں ہے تو پھر آپ اس کو سن سکتے ہو۔ اگر وہ کوئی اصلاحی ویڈیوز ہے یا جتنی اگر وہ فنی کنٹینٹ بھی ہے، تو اگر اس میں میوزک اور یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس کا کہیں نہ کہیں جواز ہے۔ اس کے علاوہ آپ ٹی وی دیکھ سکتے ہو اور یہ سب چیزیں آپ کر سکتے ہو، لیکن غلط چیزیں دیکھنا جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے، وہ چاہے پھر مووی کے شکل میں ہو، ویڈیو کے شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو، یا پھر اگر آپ لائیو دیکھتے ہو تو وہ حرام ہے۔ باقی اس سوال کے بارے میں آپ لوگ کی کیا رائے ہے وہ بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے شیئر کر سکتے ہو۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور انٹرنیٹ پر دکھنے والی ہر اسلامی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔